من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرع محمد على هذا فقال اذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين الى الدراهم۔ یہ وہی مسئلہ چل رہا ہے مشترک کے حوالے سے کہ مشترک لفظ جب بولا جائے تو اور اس کے کئی معنی ہوں تو ظاہر ہے قرینے کی وجہ سے جس معنی کو ترجیح ہو جائے وہی معنی مراد ہوگا۔ جب قرینے کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح مل جائے گی تو وہ پھر مؤول بن جائے گا، سمجھے، پھر اسی معنی پر عمل ہوگا جس کو قرینے نے ترجیح دی ہے۔ اس کی مثالیں گزر چکی تھی، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی ایک مثال اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ چھوٹی ہستی نہیں ہے، ان کی جو کتابیں 6 کتابیں ہیں وہ بنیاد ہیں حنفی فقہ کی۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں امام محمد۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خدا کی قسم یہودیوں جیسا مسلمانوں کا بدترین دشمن اگر میرے استاد امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیانت داری کی نظر سے دیکھ لے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ کلمہ پڑھ لے۔ ایسی زبردست کتابیں، ایسے ایسے نقطے انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایسے ایسے مسائل نکالے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خیر، اپنی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں وفرع محمد علی ھذا اسی اصول پر انہوں نے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے۔ وہ کیا؟ جب کوئی مشترک لفظ بولا، سمجھے، تو پھر قرینے کی وجہ سے اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح مل جائے گی، پھر وہ مشترک مؤول ہو جائے گا، پھر اسی معنی پر عمل ہوگا۔ کیا مثال دی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے؟ فقال، فرمایا، اذا تزوج امرأة، کسی شخص نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، علی نصاب، نصاب پر، کیا مطلب؟ شادی تو کی، اس نے کہا تیرا حق مہر جو ہے نا وہ نصاب ہوگا۔ اب یہ شخص جو تھا وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، فرض کر لیں اس کے پاس بکریوں کا بھی نصاب موجود تھا، یعنی اتنی بکریاں موجود تھیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بکریوں کا بھی نصاب موجود اور دراہم کا بھی نصاب موجود، یعنی اس دور میں دراہم چلتے تھے، آج کل پیسے چلتے ہیں، سمجھو، دراہم کا بھی نصاب موجود، بکریوں کا بھی نصاب موجود، اور نصاب اس نے کیا بنایا ہے؟ مہر۔ اب یہ نصاب کا لفظ مشترک ہے، یہ 2 معنوں کے اوپر فٹ آ رہا ہے، ایک تو بکریوں کے نصاب پر اور ایک درہم کے نصاب پر۔ نصاب لفظ ایک ہو گیا، معنی 2 ہو گئے، مشترک بن گیا۔ تو اب کون سے والا نصاب حق مہر ہوگا؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دراہم والا نصاب ہے نا، آج کل سمجھو جو پیسوں والا نصاب ہے، آج کل تو درہم نہیں کہتے پیسے چل رہے ہیں، تو درہم اور پیسوں والا جو نصاب ہے وہی حق مہر ہوگا، بکریوں والا نہیں۔ حالانکہ نصاب مشترک تھا، یہ دونوں کو شامل تھا۔ اچھا، یہ درہم والا کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ درہم سے ادائیگی آسان ہے، سمجھے؟ اس سے ادائیگی کیا ہے؟ آسان، پیسے ہر بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں، آسانی سے وہ دے دے گا، اگلا بندے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا بھی آسان ہے پیسوں سے۔ دراہم چلتے تھے، تو یہ یسر، دراہم سے ادائیگی کا آسان ہونا، ایسر ہونا، یہ قرینہ بن گیا کہ نصاب سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ درہم۔ اب اگر سال گزر گیا بکریوں کے نصاب پر بھی اور پیسوں کے نصاب پر بھی، تو پیسوں کے نصاب کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، بکریوں کے نصاب پر اس شوہر کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے محمول کر دیا ہے اس کے مہر کے اوپر
اور مہر تو قرضہ بن گیا بیوی کا، اب ان کا تو پیسہ رہا نہیں ہے، تو جب وہ قرضہ بن گیا نصاب، تو پھر اس قرضے کے اوپر تو یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، تو بکریوں والا نصاب پر آ جائے گی زکوٰۃ، سمجھے؟ دراہم والا نصاب پر نہیں ہے۔ کیوں؟ نصاب لفظ مشترک تھا، دو معنی آ رہے تھے، ایک بکریوں کا نصاب اور ایک دوسرا دراہم کے نصاب پر فٹ آ رہا تھا، یہ اس مثال میں تو دو معنی ہو گئے اس مثال میں۔ جب دو معنی ہو گئے اور کرینے کی وجہ سے ہم نے ایک مراد لے لیا، کرینہ کیا ہے؟ دراہم والے نصاب سے ادائیگی کا آسان ہونا، ایسر ہونا، یہ کرینہ بن گیا کہ یہی مراد ہونا، تو کرینے کی وجہ سے مشترک ایک معنی کو ترجیح دے دی تو اب معول بن جائے گا۔ اب یہ قرضہ بن گیا بیوی کا، درہم والا نصاب، جب یہ بیوی کا قرضہ بن گیا تو پھر جو قرضہ ہو اس پر تو زکوٰۃ نہیں آتی، تو سال کے بعد درہم والے نصاب پر نہیں آئے گی، بکری والے نصاب پر آ جائے گی۔ دیکھ لیں، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، دونوں نصاب موجود تھے، بکریوں والا بھی، کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ آ جاتی ہے، 40 بکریاں، یہ والا نصاب بھی موجود، اور کتنے دراہم ہو تو زکوٰۃ آ جاتی ہے، اس دور میں 200 درہم تھے۔ آج کل پیسوں کے لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تقریباً 80,000 روپیہ اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، دراہم جو چلتے تھے اس دور میں 200 پر آتی تھی۔ اب یہ جو مہر ہے، مہر ظاہر ہے بیوی کا قرضہ ہے، تو پھر یصرف الدین الی الدراہم، تو پھر اس دین کو، اس قرضے کو پھیرا جائے گا دراہم کی طرف۔ حالانکہ نصاب تو بکریوں والا بھی تھا لیکن درہم والا مراد ہوگا، کیوں؟ پیچھے لکھا ہوا نا چھوٹا سا، لأنها ایسر قضاء من الغنم، بکریوں کے نصاب سے زیادہ آسان کیا ہے کہ دراہم والے نصاب سے مہر کی ادائیگی کر، یہ آسان ہونا کرینہ بن گیا، یہی جو ہے وہ حق محل ہے۔ کون سے والا؟ درہم والا نصاب۔ جب یہ حق مہر بن گیا تو بیوی کا قرضہ بن گیا، تو جب یہ دراہم والا نصاب بیوی کا قرضہ بن گیا تو پھر حتی لو حال علیہم الحول، اگر یہ دراہم کے اوپر اور بکری کے اوپر ابھی اس نے بیوی کے حوالے نہیں کیے تھے درہم، لیکن سال گزر گیا، سال بھر تو زکوٰۃ ڈی ہو جاتی ہے، تو پھر تجب الزکوٰۃ عندہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بکریوں کے نصاب میں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، دراہم کے نصاب میں نہیں، کیونکہ بیوی کا قرضہ بن۔ ولا تجب فی الدراہم، دراہم والے نصاب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو، یہ بھی مشترک اور معول کی مثال بن گئی ہے۔ اچھا، ٹوٹل 3 قسمیں تھیں، مشترک، معول، اور آج ایک تیسری قسم بھی آ گئی، مفصل۔ معول کسے بولتے تھے؟ مشترک کسے بولتے تھے؟ لفظ ایک، معنی کئی، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی، یہ ہو گیا مشترک۔ پھر ان معنوں میں سے کسی ایک معنی کو کسی دلیل ظنی کی وجہ سے، کسی قرینے کی وجہ سے اگر ترجیح مل جائے تو وہ پھر کیا بن جاتا تھا؟ مشترک، معول۔ کب معول بنے گا؟ جب کسی قرینے اور دلیل ظنی کی وجہ سے مشترک کے کئی معنوں میں سے ایک کو ترجیح مل جائے، وہ معول، جیسے بھی مثالیں بھی گزر چکی۔ مفسر کسے کہتے ہیں؟ کہ مشترک کے کئی معنوں میں سے کسی ایک معنی کو قرینے کی وجہ سے اور رائے کی وجہ سے ترجیح نہیں، بلکہ متکلم خود بتا دے کہ میری مراد کیا ہے۔ تو مشترک کے کئی معنوں میں سے کسی ایک معنی کو متکلم خود بیان کر دے تو یہ مفسر ہے۔ متکلم بیان نہ کرے کہ مراد کیا ہے بلکہ قرینہ بیان کر دے تو وہ معول بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ تُرْجِحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ، مشترک کے بہت سے معنوں میں سے کسی ایک کو اگر ترجیح مل جاتی ہے، کیوں؟ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، متکلم کی جانب سے بیان کی وجہ سے، متکلم خود بیان کر دیتا ہے کہ یہ جو لفظ میں نے مشترک بولا تھا نا، اس کے کئی معنی تھے، میری مراد یہ ہے۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ کیونکہ اس کی تفسیر
متکلم کی جانب سے آ رہی ہے لہذا مفسر بن جائے گا. کان مفسرا، اب یہ مفسر ہو گیا. پھر تعریف آگے مفسر کی کہ مشترک کے کئی معنوں میں سے کسی ایک معنی کو متکلم خود ترجیح دے دے وہ مفسر. اس کا حکم کیا ہے؟ مؤول کا حکم تو یہ تھا کہ وہ ظنی تھا، غلطی کا امکان موجود تھا، قرینے کی وجہ سے ہم ترجیح دے رہے تھے، ظن کی وجہ سے ترجیح دے رہے تھے، غلطی بھی ہو سکتی تھی، سمجھے؟ ہو سکتا ہے متکلم کی مراد کچھ اور ہو، ہم قرینے کی وجہ سے کسی اور کو ترجیح دے رہے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو وہ تو ظنی تھا، وہ یقینی. اور مفسر کا حکم یہ ہے، یہ قطعی اور یقینی ہے. تو جب یہ قطعی اور یقینی ہے اور مفسر اور مؤول ظنی تھا، غلطی ہو سکتی تھی، مفسر میں غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ متکلم خود بیان کر رہا ہے میری مراد یہی ہے. جب یہ یقینی وہ ظنی، تو دونوں میں سے اعلیٰ کون ہو گیا؟ مفسر. لہذا مفسر اور مؤول میں اگر تعارض ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مؤول کے یہ والا معنی لو، مفسر کے وہ والا معنی، تو مفسر کو ترجیح ہوگی، مؤول کو چھوڑ دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں کے 10 درہم دینے ہیں، سمجھے؟ اب درہم کون سے والے دینے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ آتا ہے کہ میں نے نا اس کے 10 روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے 10 روپے دینے ہیں، تو کون سے والے 10 دینے ہیں؟ مؤول کیا کہتا ہے؟ اب یہ 10 روپے مشترک ہے، پہلے گزر چکا، انڈین بھی ہو سکتے ہیں، افغانی بھی ہو سکتے ہیں، پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، بنگالی بھی ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ لفظ ایک معنی کئی. ہم کیا کہتے تھے، کیا مراد ہوگا؟ ہم کہتے تھے جس شہر میں کھڑا ہوا ہے وہاں غالب کرنسی کون سی چلتی ہے، وہی غالب مراد ہوگا، اس کو ترجیح مل جائے گی، مؤول بن گیا. لیکن متکلم خود بول پڑا یہ جو میں نے کہا کہ میں نے 10 روپے دینے ہیں، پتہ کون سے دینے ہیں؟ میں نے انڈین 10 روپے دینے ہیں یا افغانی 10 روپے دینے ہیں. اب مؤول تو یہی کہہ رہا تھا یہ علاقے والے پاکستان والے مراد ہوں جہاں کے یہ کہہ رہے، لیکن جب اس نے خود تفسیر بیان کر دی بھائی کہ میں نے دینے ہیں نا، تو میرے سے تو پوچھو کون سے دینے ہیں. میں نے انڈین 10 روپے لی، یا جب اگر میں 10 دینے ہیں نا تو میں نے $10 دینے. تو وہ جو تفسیر بیان کرے وہی مراد. اب ظاہر متکلم زیادہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے، تو وہ جو کہہ رہا ہے انڈین دینے ہیں تو مفسر ہو گیا، وہ تو قطعی اور یقینی ہوگا، اس نے خود بیان کر دیا کون سے دینے ہیں. اور وہ جو قرینے کی وجہ سے معلوم ہو رہا تھا اسی شہر والا، وہ مؤول تھا، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا. مفسر کو ترجیح ہوگی، انڈیا والے دینے پڑ جائیں گے، اس شہر میں جو غالب چل رہا ہے وہ نہیں دینے پڑیں گے جو مؤول چاہتا تھا. سمجھے؟ اب اس کی مثال آگی. اذا قال لفلان، کسی آدمی نے کسی سے کہا علی 10 دراہم، میرے ذمہ 10 درہم ہے. اب درہم تو لفظ مشترک ہے، کون سے والے 10 درہم ہے بھائی؟ کون سے اس درہم ہے؟ اس دور میں ہر جگہ میں درہم چلتے تھے اور ہر درہم میں فرق ہوتا تھا. کون سے 10 درہم ہے؟ اس نے اب مؤول تو یہ چاہتا تھا کہ جس شہر میں اقرار کر رہا ہے وہی والے درہم مراد، لیکن متکلم نے خود بیان کر دیا من نقد بخارا، بخارا شہر والے درہم نہیں ہے، وہ والے 10 دینے میں. تو مفسر کیا چاہتا ہے؟ بخارا والے. اور مؤول کیا چاہتا ہے؟ جس شہر میں جو کھڑا ہو کر اقرار کر رہا ہے اسی شہر کا جو غالب ہے وہ دینا پڑے گا، جو غالب کرنسی وہاں چلتی ہے. مفسر وہ چاہ رہا ہے بخارا، مؤول چاہ رہا ہے اسی شہر والے، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ مفسر کو. وقوله من نقد بخارا، یہ جو اس اقرار والے نے کہا متکلم نے کہ میں نے بخارا والے دینے ہیں، تو یہ گویا اپنے اقرار کی تفسیر بیان کر. اب یہ مفسر بن. تو مفسر کیا کہ بخارا والے ہیں. فلولا ذالک، فرض کر لو اگر یہ من نقد بخارا نہ کہتا، صرف اتنا کہتا کہ میں نے اس کے 10 درہم دینے، تو پھر کون سے مراد ہونے؟ تو ہم نے کہنا کرینہ دیکھو، اس نے تو بیان ہی نہیں کیا کون سے دینے. تو کرینہ کیا چاہتا تھا؟ جس شہر میں رہتا ہے اور جہاں اقرار کر رہا ہے
تو شہر میں جو درہم چلتے ہیں ظاہر ہے وہی مراد ہونے چاہیے نا، تو پھر وہ معول کی وجہ سے پھر وہ شہر والے 10 درہم مراد ہو. لیکن جب اس نے خود بیان کر دیا بخارا، اب معول کو چھوڑیں گے پھر مفسر پر عمل ہوگا، کیونکہ یہ یقینی ہے، وہ ظنی ہے. ولولا ذالک، اور اگر وہ تفسیر بیان نہ کرتا متکلم، من نقد بخارا نہ کہتا، لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو پھر کون سے والے درہم مراد ہوتے؟ جس شہر میں رہتا ہے وہاں جو غالب اور اکثر درہم چلتے ہیں، جو کرنسی وہاں غالب رائج ہے وہی مراد ہوتی. کیوں مراد ہوتی؟ بطریق تعویلی معول ہونے کی وجہ سے. تو اب گویا معول اور مفسر میں جھگڑا ہو گیا. معول کہتا ہے جس شہر میں کھڑے ہو کر اقرار کر رہا ہے اسی شہر والے درہم ہونے چاہیے. مفسر کہتا ہے نہیں، بخارا والے ہونے چاہیے. تو ہم نے ذکر کر دیا تھا معول ظنی ہے، اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، اور مفسر قطعی اور یقینی ہے. تو یقینی اور ظنی میں جھگڑا ہو تو یقینی کو ترجیح ہوگی، مفسر کو ترجیح ہوگی، بخارا والے دینے پڑیں گے، وہ شہر والے نہیں. فیترجح المفسر، مفسر ہی کو ترجیح دے دی جائے گی. لہذا فلا یجب نقد البلد، اس شہر والے 10 درہم دینے آئیں گے، بخارا والے دینے پڑ جائیں گے. امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. کوئی چیز اگر نہ سمجھ آئی ہو اس باب میں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تکرار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ تو دیکھیں جب اس نے نکاح کیا نا، اور نکاح کرنے کے بعد کہا کہ تیرا حق مہر نصاب ہے. ہم نصاب مثال کے طور پر ابھی ہم اگر پاکستانی روپیز میں دیکھیں نا تو پاکستانی روپیز میں بنتا ہے 80,000 روپیہ، ٹھیک ہے نا. اس دور میں چلتا تھا درہم، ٹھیک ہے. تو درہم 200 درہم پر زکوٰۃ آ جاتی تھی، 200 درہم نصاب کا زکوٰۃ تھا اس دور میں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد 200 درہم بھی موجود تھے زکوٰۃ کا نصاب. اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے تو 40 بکریاں بھی نصاب ہے زکوٰۃ کا. اس کا پھر حق مہر نصاب ہے. اب نصاب لفظ مشترک ہے، 2 معنی آ رہے ہیں، ایک بکریوں کا نصاب جو اس کے پاس موجود ہے، اور دوسرا درہم کا نصاب. تو کون سے والا نصاب مراد ہوگا؟ پیسوں والا، درہم والا نصاب. کیوں؟ تو نصاب تو بکریوں والا بھی ہے، مشترک ہے، 2 معنی دونوں کو شامل ہے نصاب. لیکن سہولت کس کے ادائیگی میں ہے؟ سہولت جو ہے وہ درہم کی ادائیگی میں ہے. درہم ظاہر جیب میں موجود ہے، پاس موجود ہے، آسانی سے اس کے حوالے کر دے گا. لہذا یہ جو حق مہر بنے گا کون سا نصاب بنے گا؟ درہم والا. قرینہ کیا ہے؟ اس کی ادائیگی سہولت سے ہو جائے گی. تو جب یہ حق مہر بن گیا تو لڑکی کا قرضہ بن گیا، لڑکی کا نصاب بن گیا، یہ لڑکی کے پیسے درہم بن گئے. تو لڑکی کا بن گیا تو سال گزرنے کے بعد شوہر پر آئے گی زکوٰۃ. اس میں دراہم والے نصاب پر شوہر کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. قرضے کا تو کسی قرضے پر بھی نہیں ہوتی، لڑکی کا ہو یا لڑکی کا ہو. یہ بیوی کا قرضہ بن گیا تو اس پر وہ لڑکی کو دینی پڑے گی، لڑکے کو نہیں دینی پڑے گی. اگر اس نے لڑکی کو دے دیا نا وہ نصاب اور سال گزر گیا تو پھر لڑکی کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی بات آ رہی تھی. تو اب یہاں ہم نے نصاب کے 2 معنی آ رہے تھے، ایک درہم والا اور ایک بکری والا. تو جب 2 آ گئے مشترک تو ہم نے کرینے کی وجہ سے کون سا مراد لے لیا؟ درہم. اب یہ درہم حق میں، اور کرینہ کیا ہے؟ اس سے ادائیگی آسان ہے. ٹھیک ہے. جب درہم مراد لے لیا، اب درہم حق مہر ہو گیا اس کا. جب لڑکی کا حق مہر ہو گیا تو قرضہ ہو گیا. جب اس سے قرضہ ادا کرنا اس حساب سے تو جو قرضے والا مال ہوتا ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں آتی، لہٰذا یہ مرد کے ذمہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں بکریوں والا نصاب اسی کا ہی ہے، وہ حق مہر نہیں بنا. لہٰذا سال گزرنے میں بکریوں والا نصاب پر ایک بکری 40 بکریوں کے پیچھے دینی پڑ گئی.
زکات. وہ تو اپنا ہی ہے نا اس کا، وہ تو قرضے میں نہیں کیا، وہ کلیئر ہوگی نا بات. ہاں یہ آپ لوگ تکرار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت اہم اصول چل رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ. اور آپ اگر اس کو چھوڑیں گے نا تو جیسے جیسے یہ لیٹ ہوگا نا تو اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ساتھ ساتھ اس کو دیکھا کریں، ریکارڈنگ بھی موجود ہے، بار بار سن لیا کریں، اور کوئی وقت نکال کر اس کا تکرار بھی کیا کریں، خود بھی دیکھا کریں. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر فصل فی الحقیقۃ والمجاز سے دیکھ لیں گے. اس کو بھی آگے سے بھی آپ نے دیکھ کر آنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو. هذا هو المرام والله اعلم.